نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا ہمارا سپارہ سپارہ نمبر ہے 28 سورہ المنافقون، اور آیت ہے ہمارے پاس سورہ المنافقون کی آیت نمبر 10۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو مما اس میں سے جو رزقناکم رزق دیا ہم نے تمہیں، من قبل اس سے پہلے ان کے یاتیا آ جائے احدکم تم میں سے کسی ایک کو الموت موت، فیقول تو وہ کہے ربی اے میرے رب لولا کیوں نہ اخرتنی مہلت دی تو نے مجھے الی اجل ایک وقت تک، قریب قریب کے، فاصدق تو میں صدقہ کرتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور میں ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ تو آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے کہ اس میں سے خرچ کرو جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اس آیت میں موت سے پہلے پہلے صدقہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دلائی ہے کہ اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور مہلت ختم ہو جائے اور بے بسی اور ندامت کام نہ آئے، خرچ کر ڈالو۔ رب العزت نے فرمایا سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلَ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ ترجمہ ہے یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی ایک پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب مجھے لوٹا دے تاکہ میں اس دنیا میں نیک کام کروں جسے میں چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، بس ایک بات ہے جو وہ کہنے والا ہے، اور اس دن تک ان سب کے آگے ایک برزخ ہے جب وہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44 میں فرماتے ہیں وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُّجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مِّن قَبْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ۔ اور آپ لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آ جائے گا تو ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں تھوڑا قریب کے وقت تک مہلت دے۔
ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم اس سے پہلے قسمیں نہیں کھاتے تھے کہ تمہارے لیے کوئی زوال نہیں؟ اس حکم میں تمام نفقات واجبہ مثلاً زکوٰۃ، کفارات، اہل و عیال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ، اور تمام نفقات مستحبہ مثلاً تمام مصالح میں مال خرچ کرنا شامل ہے۔ یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایسے نفقے کا مکلف نہیں بنایا جو ان کے لیے نہایت مشکل ہو اور ان پر شاق گزرے، بلکہ ان کو اس رزق میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکالنے کا حکم دیا ہے جو اسی نے ان کو عطا اور میسر کیا اور اس کے اسباب مہیا کیے۔ پس انہیں چاہیے کہ وہ اپنے نادار بھائیوں کی مالی مدد کر کے اس ہستی کا شکر ادا کریں جس نے ان کو رزق عطا کیا، اور موت سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لیں۔ موت جب آ جائے گی تو بندے کے لیے ممکن نہ ہوگا کہ وہ ذرہ بھر بھی بھلائی کر سکے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ بڑا ہے؟ تو فرمایا، تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست اور حریص ہو اور محتاجی کا خوف کرتا ہو اور مالداری کا امیدوار ہو، اور تو دیر نہ کر یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے، تو اس وقت تو کہے اتنا فلاں کا ہے اور اتنا فلاں کا، اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 2382۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نصیحت ہے نا اس چیز میں کہ موت کے گرگرے سے پہلے پہلے جو صدقہ آپ نے کرنا ہے نا وہ کریں۔ یعنی موت جب آ رہی ہوتی ہے، نزاع کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں کہ فلاں دوسرے بندے کو دے دو، یہ چیز اس بندے کو دے دو، تو وہ تو پھر انہی کا مال ہے، ہمارا تو اس میں سے اب جتنا تھا ہم نے خرچ کر لیا، تو ہمارا وہی تھا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے صدقہ کیا اور اسے اللہ تعالیٰ کے پاس جمع کروایا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صدقہ خیرات کرنے کی اپنی زندگی میں صحت و تندرستی کی حالت میں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تو وہ کہے، اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یعنی اے میرے رب، مجھے مہلت دے دے کہ میں صدقہ کر کے تیرے عذاب سے بچ جاؤں، یعنی میں تیرے احکامات بجا لا کر اور تیرے نواہی سے رک کر صالحین میں شامل ہو جاؤں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی ناقابل اعتبار ہے، اس لیے نیک کاموں میں دیر نہیں کرنی چاہیے، مثلاً اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا، حج کرنا وغیرہ۔ اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لو، پھر مہلت مانگو گے، سب کچھ لوٹا دینا چاہو گے، لیکن مہلت نہیں ملے گی، موقع نہیں ملے گا۔ اس دنیا میں انسان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کا حکم ہے کہ اس کے دیے ہوئے میں سے دوسروں کو بھی دو، اسے صرف اپنے ہی پاس نہ رکھو بلکہ مخلوق کا حصہ بھی نکالے۔ جس شخص کا ضمیر زندہ ہو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ خود تو کھا لے اور جو اس کے آس پاس ہیں وہ بھوکے رہیں، اس کے اپنے بچے تو تعلیم حاصل کر رہے ہوں اور عزیزوں کے بچے جاہل رہیں، اس کے پاس تو عیش و عشرت کے سامان ہوں اور دوسرے لوگ بنیادی ضروریات کو بھی ترسیں۔ دین کا مطلوبہ انسان وہ ہے جو دینے والا ہو، وہ ہر حال میں اور ہر موقع پر صدقہ دینے والا بن جائے اور دوسروں کا خیر خواہ ہو، دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کو مشکل سے نکالنا، دراصل اپنے لیے خوشیوں کا سامان کرنا ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ ہے سب یہیں چھوڑ کر جانے والے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ ہم سے واپس لے لیا جائے ہم خود دینے والے بن جائیں، نفع بخش بن جائیں،
کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کے وقت حسرت ہو کہ اے رب تھوڑی سی مہلت اور دے دے کہ میں صدقہ کر سکوں اور نیک بن جاؤں۔ اس آیت میں ایمان والوں سے خطاب ہے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس میں جلدی کرتے ہوئے اسے بھلائی کے راستے میں خرچ کریں، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ اس کی نشانیاں اور علامات دیکھ لے، پھر ندامت کرتے ہوئے کہے کہ اے میرے رب تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی اور میری موت کو کچھ دیر تک مؤخر کیوں نہ کیا، بس میں اپنے مال سے صدقہ کر دیتا اور میں نیک اور متقی لوگوں میں سے ہو جاتا۔ اس لیے اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ۔ صدقات دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے فرض اور ایک ہوتا ہے نفل۔ فرض جو ہوتا ہے وہ زکوٰۃ جو سالانہ ہم نکالتے ہیں، اور نفلی صدقات جو ہم ایسے ہی دوسروں کی مدد کر دیتے ہیں۔ فرض زکوٰۃ، اس سے مال میں فرض کی ہوئی زکوٰۃ مراد ہے۔ نفلی صدقات، اس سے مراد نفلی صدقہ کرنا اور محتاج کو عطیہ دینا اور لاچار کی مدد کرنا ہے۔ ہر طرح کا نفقہ اس میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس حکم میں تمام نفقات واجبہ مثلا زکوٰۃ، کفارات، اہل و عیال اور غلاموں وغیرہ کا نان نفقہ، اور تمام نفقات مستحبہ مثلا تمام مصالح میں مال خرچ کرنا شامل ہے۔ خیر کا کوئی بھی کام، الانفاق، مال کو بھلائی اور اطاعت کے کاموں میں خرچ کرنا، اس میں فرضی زکوٰۃ اور مستحب صدقہ اور نیکی اور خیر کے دیگر اقسام شامل ہیں۔ مما رزقناکم، اللہ نے ان کو اسی کا مکلف بنایا ہے جو اللہ نے ان کو دیا ہے، جو ان کے ہاتھ میں نہیں، جو ان کے پاس نہیں، اس کو اللہ کے راستے میں نکالنے کا حکم بھی نہیں آیا۔ تو یہ دراصل دینے والے کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر ادا کرو اس ذات کا جس نے تمہیں عطا کیا، محتاج نہیں بنایا، دوسروں کا تمہیں دینے والا بنایا ہے۔ سارے مال کو خرچ کرنا مراد نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان مما رزقناکم، کیونکہ انسان جب مال کا مالک ہے اس میں سے کچھ مال خرچ کرنا مطلوب ہے، اور سارے مال کو خرچ کرنا مقصد نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر آسانی ہے، اور اللہ عز و جل کی شریعت بہت آسان ہے۔ اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، من قبل ان یأتی احدکم الموت، منافق موت کے وقت کہتا ہے کہ یا اللہ تو مجھے ایک دفعہ دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر سکے اور اللہ کے احکام پر عمل کر کے اللہ کا پسندیدہ بن سکے۔ نیکی کے کاموں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ کہے اے میرے رب تو نے مجھے قریب مدت تک مہلت کیوں نہ دی، کیونکہ دنیا سے نکل جانا یہ قریب سے اس کی طرف جانا ہے۔ اے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں اے میرے رب میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تو لمبے عرصے کے لیے نہیں بلکہ تھوڑی مدت کے لیے میری موت کو مؤخر کر دے، تاکہ جو کام آج تک چھوڑے رکھے ان سے غفلت برتی جو مجھ سے چھوٹ گئے وہ میں کر کے آ جاؤں، اور ان میں میری خواہش ہے کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ التوبہ آیت نمبر 75 میں، ترجمہ ہے اور ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا کہ یقیناً اگر اس نے ہمیں اپنے فضل سے کچھ عطا فرمایا تو ہم ضروری صدقہ کریں گے اور ضرور ہی نیک لوگوں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم مومنوں میں سے ہو جائیں گے۔ منافقین کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ صدقہ انسان کے نفاق کو بھی دور کرتا ہے۔ منافقین کا یہ وعدہ ہوتا ہے تاکہ اگر ہمیں کچھ ملا تو ہم بھی دوسروں کو دیں گے، لیکن جب اللہ ان
انہیں اپنے فضل سے غنی کرتا ہے تو پھر وہ اپنے عہد کو بھول جاتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت اہل توحید پر بہت ہی شدید ہے۔ عامل بطاعتک، کہ میں تیری اطاعت کے مطابق عمل کروں، وَأَؤْدِي فرائضک، اور تیرے فرائض ادا کروں، وحج بیتک الحرام، میں جا کر حج کراؤں۔ فرائض کی ادائیگی کی التجا ہے کہ وہ کہے گا کہ میں تیری اطاعت پر عمل کروں گا اور تیرے فرائض ادا کروں گا، کیونکہ جب تک کوئی اپنا فرض ادا نہیں کرتا وہ صالح نہیں کہلا سکتا۔ حج اور زکوٰۃ دینے والا شخص، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب کسی ایسے آدمی کی موت کا وقت آ جائے جس کے پاس مال ہو لیکن اس نے اس مال کی زکوٰۃ نہ دی ہو، یا وہ حج کی استطاعت رکھتا ہو لیکن اس نے حج ادا نہ کیا ہو، تو وہ ضرور موت کے وقت دنیا میں واپس جانے کا سوال کرے گا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ اس کے بعد ہے موت سے پہلے اپنے فرائض کی ادائیگی کا وجوب۔ موت کے وقت کی حسرت سے بچنا۔ ہر کوتاہی کرنے والا موت کے وقت ندامت کا اظہار کرتا ہے اور مہلت طلب کرتا ہے، خواہ مہلت تھوڑے سے وقت کے لیے مل جائے تاکہ معذرت کرے اور اس سے جو کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کر سکے، مگر اس وقت مہلت کہاں، جو ہو چکا سو ہو چکا اور جو ہونے والا ہے وہ ہو کر رہے گا، اور ہر شخص سے اس کی کوتاہی کا حساب لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہترین صدقہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حال میں صدقہ کرو کہ تم صحت مند ہو، مالدار ہونے کی توقع رکھتے ہو اور فقر سے ڈرتے ہو، اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب جان حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کا تو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلاں کا ہو ہی چکا۔ صدقہ کرنے کا وقت موت سے پہلے ہے۔ بصر بن جحاش قرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر لعاب ڈالا اور اس پر انگلی رکھ کر فرمایا، اللہ فرماتا ہے، ابن آدم، تو مجھے کس طرح عاجز کر سکتا ہے جبکہ میں نے تجھے اس جیسی چیز سے پیدا کیا ہے، حتیٰ کہ میں نے تجھے برابر اور معتدل بنا دیا تو دو چادروں کے درمیان چلنے لگا اور زمین پر تیری چاپ سنائی دینے لگی، تو نے مال جمع کیا اور روک کر رکھتا رہا، حتیٰ کہ جب روح نکل کر ہنسلی کی ہڈی میں پہنچی تو کہتا ہے کہ میں یہ چیز صدقہ کرتا ہوں، لیکن اب صدقہ کرنے کا وقت کہاں رہا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 17842۔ یعنی صدقے کا اجر اتنا زیادہ ہے کہ مرتے ساتھ ہی ہمیں صدقے کا اجر کا پتہ چلے گا، اور انسان جو ہے وہ حسرت کرے گا کہ یا اللہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے کہ میں صدقہ کر کے آؤں۔ موت سے پہلے پہلے عمل کرنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس رزق میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہے۔ موت کے وقت عمل کرنے کی حسرت۔ سورہ المؤمنون آیت نمبر 99 اور 100، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھ چکی تھی۔ اس کا ترجمہ ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آتی ہے تو کہتا ہے، اے میرے رب، مجھے واپس بھیجو تاکہ میں جو کچھ چھوڑ آیا ہوں اس میں سے کوئی نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو ایک بات ہے جسے وہ کہنے والا ہے، اور ان کے پیچھے اس دن تک جب وہ اٹھائے جائیں گے ایک پردہ ہے۔ موت کے وقت رسول کی پیروی کرنے کی حسرت۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 44، اور لوگوں کو اس دن سے ڈرائیں جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہیں گے، اے ہمارے رب، ہمیں قریب وقت تک مہلت دے دے،
ہم تیری دعوت قبول کریں گے اور ہم رسولوں کی پیروی کریں گے۔ اور کیا تم نے اس سے پہلے قسمیں نہ کھائی تھیں کہ تمہارے لیے کوئی بھی زوال نہیں؟ صدقہ ہے کیا؟ صدقہ کی تعریف میں یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں ایک جائز چیز کو بطور صدقہ پیش کرنا ہے۔ اس میں نصاب اور مدت متعین نہیں ہوتی۔ اس میں اچھے مادی اور معنوی اقوال اور افعال بھی داخل ہو جاتے ہیں، اموال بھی شامل ہو جاتے ہیں، جیسا کہ سونا اور چاندی اور نقدی ہیں، اور وہ جانور جو کھائے جاتے ہیں اور جن پر سواری کی جاتی ہے، اور کھانے اور مشروبات اور نباتات جیسا کہ گندم اور کھجورے ہیں، اور بے جان چیزیں جیسا کہ عمارتوں اور گاڑیوں اور لباسوں وغیرہ کو وقف کرنا بھی شامل ہے۔ صدقہ اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے؟ صدقہ زکوٰۃ سے زیادہ عام ہے، پس ہر زکوٰۃ صدقہ ہے، لیکن ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ صدقہ مستحب ہوتا ہے اور نفل عبادت ہے، اور زکوٰۃ فرض عبادت ہے۔ صدقے کے لیے کوئی مالی مقدار اور مدت مقرر نہیں ہوتی، جبکہ زکوٰۃ کے لیے مالی مقدار اور مدت اور جگہ متعین ہوتی ہے۔ صدقہ عام، ہر صدقہ زکوٰۃ نہیں، نفل عبادت ہے، کوئی مالی مقدار اور مدت مقرر نہیں، اور زکوٰۃ خاص ہے، ہر زکوٰۃ صدقہ فرض عبادت ہے اور مالی مقدار اور مدت اور جگہ متعین ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ زکوٰۃ مال میں بھی ہوتی ہے، جانوروں کی بھی ہوتی ہے، اور کھیتی باڑی کی بھی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ میں مال جیسا کہ سونا اور چاندی ہے، جب یہ دونوں نصاب کی مقدار پر پہنچ جائیں اور ان پر سال گزر جائے تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں وہ بھی جب نصاب کی مقدار کو پہنچ جائیں اور ان پر سال کی مدت گزر جائے، اور کھیتی میں کٹائی کے وقت ان میں سے زکوٰۃ نکال لی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کون سے ہیں؟ کن کو زکوٰۃ دینی چاہیے؟ سورہ التوبہ آیت نمبر 60 سے پتہ چلتے ہیں کہ زکوٰۃ تو صرف فقیروں اور مسکینوں کے لیے اور ان پر مقرر عاملوں کے لیے ہے، اور ان کے لیے جن کے دلوں میں الفت ڈالنی مقصود ہے، اور گردنیں چھڑانے میں اور تاوان بھرنے والوں میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر میں، یعنی خرچ کرنے کے لیے ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ الصدقات للفقراء، فرض صدقہ جو ہے فقراء کے لیے ہے، یعنی زکوٰۃ، والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم، اور الفت ڈالے گئے جن کے دل، وابن السبیل اور مسافر، وفی سبیل اللہ اور اللہ کے راستے میں، والغارمین اور قرض داروں کے لیے، وفی الرقاب اور گردنیں آزاد کرنے یعنی قیدیوں کو چھڑانے کے لیے۔ زکوٰۃ کے 3 مقاصد ہوتے ہیں۔ ابن جوزی کہتے ہیں کہ بیدار انسان کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مقصد سمجھے۔ پہلی، پسندیدہ چیز کو ادا کرنے کی آزمائش۔ دوسری، تباہ کرنے والی بخیلی کی صفت سے پاک ہونا۔ تیسری، مال کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ پس اس کو چاہیے کہ وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ اللہ نے اس پر انعام فرمایا ہے، حالانکہ اس کو عطا کیا گیا ہے، وہ عطا کرنے والا نہیں ہے۔ فرض صدقہ زکوٰۃ کی اہمیت۔ فَأَصْدَقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، قرآن میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حدیث میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم ذمہ داری ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا ایمان لانے والوں کی صفت ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر اور شرک کی علامت ہے۔ امہات المؤمنین کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین کی گئی تھی۔ زکوٰۃ ایمان والوں کے مال میں دوسروں کا حق ہے۔ قیامت کے دن زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا۔ قیامت کے دن کا عذاب، جانوروں کا گردن پر سوار ہو جانا، قیامت کے دن گلے کا توق بن جانا، بغیر زکوٰۃ والی دولت کو جہنم سے تپا کر اسی سے جسموں کو داغا جانا، ایک ایک سکے سے عذاب دینے کے لیے جسم کو بڑا کر دیا جانا۔ اللہ اکبر۔ جس زیور کا حق ادا نہ ہو وہ آگ کا زیور ہے۔
قرآن پاک میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ التوبہ آیت نمبر 103 ہے، ان کے مالوں سے صدقہ لے، اس کے ساتھ تو انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا، اور ان کے لیے دعا کر، بے شک تیری دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ حدیث میں زکوٰۃ کے لیے صدقہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک یہ صدقات ہیں، بے شک یہ لوگوں کے مال کا میل کچیل ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی اور اہم حصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو اور فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنا شرک اور کفر کی علامت ہے۔ سورہ فصلت آیت نمبر 6-7 میں ہے، کہہ دیجئے میں تو تمہارے جیسا ایک بشر ہی ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے، سو اس کی طرف سیدھے ہو جاؤ اور اس سے بخشش مانگو، اور مشرکوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے وہ جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرنے والے بھی وہی ہیں۔ امہات المومنین کو زکوٰۃ ادا کرنے کی تلقین سورہ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ہے، اور اپنے گھروں میں ٹکی رہو اور پہلی جاہلیت کی زینت ظاہر کرنے کی طرح زینت ظاہر نہ کرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کر دے، اس اے گھر والو، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ زکوٰۃ ایمان والوں کے مال میں دوسروں کا حق ہے۔ سورہ المعارج آیت نمبر 24 اور 25 ہے، اور وہ جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے سوال کرنے والے کے لیے اور اس کے لیے جسے نہیں دیا جاتا۔ قیامت کے دن زکوٰۃ کے بارے میں سوال ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس چیز کا بندے سے حساب لیا جائے گا وہ اس کی نماز ہوگی، اگر اس نے اسے مکمل ادا کیا ہوگا تو وہ مکمل لکھ دی جائے گی، اور اگر اس نے انہیں مکمل ادا نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے پاس کچھ نوافل ملتے ہیں کہ ان کے ذریعے فرائض کی تکمیل کر سکوں۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ کے معاملے میں بھی ہوگا، اور دیگر اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ ایک ایک سکے سے عذاب دینے کے لیے جسم کو بڑا کر دیا جانا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن آدمی کو اس طرح نہیں داغا جائے گا کہ درم درم کو چھوئے یا دینار دینار کو چھوئے، بلکہ اس کی جلد کو اتنا وسیع کر دیا جائے گا کہ حتیٰ کہ درم اور دینار کو الگ الگ رکھا جا سکے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ دو عورتیں آئیں جن کے ہاتھوں میں سونے کے کنگن تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم دونوں اس بات کو پسند کرتی ہو کہ اللہ تمہیں قیامت کے دن آگ کے کنگن پہنائے؟ وہ کہنے لگی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر یہ تمہارے ہاتھوں میں جو کنگن ہے ان کا حق ادا کرو، یعنی زکوٰۃ دو۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 6667۔ زکوٰۃ دینے کے بہت سارے فوائد ہیں۔ قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کا باعث بنے گی، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کا ذریعہ بنے گی، جنت کے قریب اور جہنم سے دور کرنے کا ذریعہ، ایمان کے ساتھ اس عمل کا بدلہ جنت اور جنت کے 8 دروازوں سے داخلہ۔ زکوٰۃ دینے کے فائدے ہیں، قیامت کے دن ہر قسم کے خوف اور غم سے نجات کا باعث۔ نفلی صدقہ کی اہمیت، زائد از ضرورت مال خرچ کرنا۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 219 میں ہے، اور وہ تجھ سے پوچھتے ہیں کیا چیز خرچ کریں، کہہ دے جو بہترین ہو، اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ صدقہ کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر صدقہ واجب ہے، ہر روز صدقہ کرنا لازم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
ہر دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے، ہر عضو پر صدقہ لازم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز بنی آدم کے اعضاء میں سے ہر عضو پر صدقہ ہوتا ہے۔ انسان کی جان کا فدیہ۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو 5 باتوں کے متعلق حکم دیا ہے کہ ان پر خود بھی عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان پر عمل کرنے کا حکم دیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں تمہیں صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے دشمن نے قید کر کے اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے ہوں اور پھر اسے قتل کرنے کے لیے لے چلے، اور وہ ان سے کہے کہ کیا تم میری جان کا فدیہ وصول کرنے کے لیے تیار ہو؟ پھر وہ تھوڑے اور زیادہ کے ذریعے جس طرح بھی بن پڑے اپنی جان کا فدیہ پیش کرنے لگے یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو چھڑا لے۔ اس کے بعد ہے ابن آدم کا اصل مال۔ آپ نے فرمایا ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر لیا، یا جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر لیا، یا جو تو نے صدقہ کیا اور آگے بھیج دیا۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے 7609۔ حسن سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ احنف نے ایک آدمی کے ہاتھ میں ایک درہم دیکھا تو انہوں نے کہا یہ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ میرا ہے۔ انہوں نے کہا یہ اس وقت تک تمہارا اور ہم نہیں ہے، تمہارا درہم نہیں ہے جب تک تم اس کو اجر و ثواب کے کسی کام میں یا شکر حاصل کرنے کے لیے خرچ نہ کرو۔ پھر انہوں نے یہ شعر پڑھا کہ اگر تم مال کو سنبھال کر رکھو گے تو تم مال کے لیے ہو، اور جب تم مال کو خرچ کر دو گے تو وہ مال تمہارے لیے ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ کی فضیلت ہے کہ سب اعمال میں افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ سے تجارت کریں۔ فتنوں کا کفارہ۔ صدقہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ صدقہ کی فضیلت میں سب سے پہلے تھا سب اعمال میں افضل عمل ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ اعمال آپس میں فخر کرتے ہیں، تو صدقہ کہتا ہے میں تم میں سب سے افضل ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ تعالیٰ سے تجارت کریں۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ سے اس کے دیے ہوئے مال کے بدلے اپنے نفسوں کو خرید لو۔ اگر تم میں سے کوئی بخل کرے کہ اپنا مال لوگوں کو نہ دے تو وہ اپنے آپ سے شروع کرے اور خود پر صدقہ کرے، اللہ عز و جل کے دیے ہوئے رزق میں سے کھائے اور پہنے۔ فتنوں کا کفارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتنوں کے بارے میں فرمایا انسان کا وہ فتنہ یعنی آزمائش جو اس کی بیوی، اولاد اور پڑوسی میں ہوتا ہے، نماز، صدقہ اور اچھی بات اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ یہ وہ والا فتنہ فساد نہیں ہے، یہ آزمائش کے طور پہ بات کی گئی ہے۔ صدقہ شیطان پر بھاری ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر، اور وہ فقر سے ڈراتا ہے کہ اگر خرچ کرو گے یا صدقہ کرو گے تو تم محتاج ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنا صدقہ نکالتا ہے تو وہ اس کے ساتھ 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ کر صدقہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صدقہ کرنے کے فائدے کیا ہیں؟ صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، کئی گنا واپس ملتا ہے۔ صدقے کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑھنا۔ صدقہ بیماریوں کا علاج ہے، کئی عرصہ لمبی بیماریوں سے حفاظت ملتی ہے، مصائب اور مشکلات دور ہوتی ہیں، مشکلات سے نجات ملتی ہے۔ مخفی صدقہ رب کے غصے کو بجھانے کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں حیران کن اثرات مرتب ہوتے ہیں، موت کے بعد بھی ثواب ملتا ہے، اور مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے۔ کئی عرصہ لمبی بیماریوں سے حفاظت ملنا۔ مستدرک کے مؤلف عبداللہ حاکم کے چہرہ پر 1 سال تک پھوڑے پھنسیاں نکلے رہے۔ انہوں نے نیک لوگوں سے دعا کی، درخواست کی تو انہوں نے بہت دعائیں کیں۔ پھر انہوں نے مسلمانوں پر صدقہ کیا، اس طرح کہ اپنے گھر کے دروازے پر پانی پلانے والے
کوئی چیز نصب کی اور اس میں پانی ڈلوایا، لوگوں نے اس میں سے پانی پیا، ایک ہفتہ نہ گزرا کہ ان کو شفا ظاہر ہو گئی اور یہ پھوڑے پھنسیاں غائب ہو گئے اور ان کا چہرہ اچھی حالت پر لوٹ آیا۔ سبحان اللہ۔ مصائب و مشکلات دور ہونا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پس بلاؤں اور مصیبتوں کو دور کرنے میں صدقہ کی بہت عجیب و غریب تاثیر ہے، اگرچہ یہ صدقہ کوئی فاجر کر رہا ہو یا ظالم کر رہا ہو، بلکہ اگر کافر بھی صدقہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کی مختلف قسموں کی مصیبتوں کو دور کر دیتے ہیں، اور یہ ایسی حقیقت ہے جو ہر خاص اور عام کو معلوم ہے، اور روئے زمین کے تمام لوگ اس کا اعتراف کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس کا تجربہ کیا ہوا ہے۔ موت کے بعد بھی ثواب ملنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال اس سے منقطع ہو جاتے ہیں سوائے تین چیزوں کے، ایک ہے صدقہ جاریہ، ایک ہے ایسا علم جو نفع مند ہو، یا پھر نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو مرنے والے کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، چاہے وہ اس کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ہو یا کوئی عزیز اپنے مال میں سے اس کے لیے صدقہ کر رہا ہو، تو اس کا اس کو اجر ملتا رہے گا۔ صدقہ کے اخروی فائدے کون سے ہیں؟ یعنی آخرت میں اس کے کیا فوائد ہوں گے؟ قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے، صدقہ قبر کی گرمی دور کرنے کا ذریعہ ہے، صدقہ قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کا حصول، گناہوں کی معافی کا ذریعہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ، جنت میں لے جانے کا باعث، اور صدقہ کا اجر جنت کے دروازے پر لکھا ہوا ہونا۔ قبر میں مومن کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کو جب اس کی قبر میں رکھا جاتا ہے تو وہ ان کے پلٹ جانے کے وقت ان کی جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اگر وہ مومن ہوتا ہے تو نماز اس کے سرانے ہوتی ہے، روزہ اس کی دائیں طرف ہوتا ہے، زکوٰۃ اس کی بائیں طرف ہوتی ہے، اور دیگر نیک اعمال صدقہ، نماز، نیکی اور لوگوں سے اچھائی اس کے دونوں پاؤں کے پاس ہوتے ہیں۔ اس کے پاس اس کے سرانے کی طرف سے آیا جاتا ہے تو نماز کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے دائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو روزہ کہتا ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے بائیں طرف سے آیا جاتا ہے تو زکوٰۃ کہتی ہے میری طرف سے آنے کا راستہ نہیں ہے، پھر اس کے دونوں پاؤں کی طرف آیا جاتا ہے تو نیک اعمال صدقہ، نماز، نیکی، لوگوں سے اچھا سلوک کہتے ہیں کہ میری طرف آنے کا راستہ نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن صدقہ کرنے والا اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کا سایہ قیامت کے دن اس کا صدقہ ہوگا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے۔ یزید کہتے ہیں کہ ابو الخیر کوئی دن ایسا نہیں جانے دیتے تھے جس میں کوئی چیز خواہ میٹھی روٹی یا پیاز یا اسی طرح کی کوئی اور چیز صدقہ نہ کرتے ہوں۔ اس کے علاوہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ صدقہ کے اخروی فائدے جو ہم نے دیکھ لیے تھے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، وہ کعب بن اجرہ سے فرما رہے تھے اے کعب بن اجرہ، صدقہ گناہوں کو اس طرح مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح جنت میں لے جانے کا باعث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے صدقہ کرے اور اسی پر اس کا اختتام ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صدقہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ نیکی کا ہر کام صدقہ ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر اچھا کام اور اچھی بات صدقہ ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات بھی صدقہ ہے۔ اپنے بھائی کی کسی بھی طرح کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تمہارا نیکی کا حکم دینا اور تمہارا برائی سے روکنا صدقہ ہے۔
تمہارا کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارا نابینا کے ساتھ چلنا تمہارے لیے صدقہ ہے، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ تسبیحات صدقہ ہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ہر عضو پر صبح کے وقت صدقہ لازم ہوتا ہے۔ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں کیسے صدقہ کروں جبکہ میرے پاس مال نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ کہنا صدقے کے دروازے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف بھی صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ لوگوں کے راستے سے کانٹا، ہڈی اور پتھر ہٹا دو، نابینا کو راستہ دکھا دو، گونگے بہرے کو بات سمجھا دو، کسی ضرورت مند کو اس کی جگہ رہنمائی کر دو جہاں سے اس کی ضرورت پوری ہونے کا تمہیں علم ہو۔ اپنی پنڈلیوں سے دوڑ کر کسی مظلوم اور فریاد رس کی مدد کر دو، اپنے ہاتھوں کی طاقت سے کسی کمزور کو بلند کر دو، یہ سب تمہارے طرف سے اپنی ذات پر صدقہ کے دروازے ہیں، بلکہ تمہیں اپنی بیوی سے مباشرت پر بھی ثواب ملتا ہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ہر تسبیح صدقہ ہے، ہر تکبیر صدقہ ہے، ہر تحمید صدقہ ہے اور ہر تحلیل صدقہ ہے، اور نیکی کا حکم کرنا صدقہ ہے اور برائی سے منع کرنا بھی صدقہ ہے۔ سب سے افضل صدقہ ہے گھر والوں پر خرچ کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خیمہ ہدم دینا، تندرستی اور حالت غنا میں کیا گیا صدقہ، ایسا صدقہ جس کے دینے کے بعد آدمی مالدار رہے۔ یعنی یہ بھی افضل صدقہ ہے کہ انسان اگر صدقہ دے تو خود بھی جو ہے محروم نہ ہو، یعنی خود اتنا دے کہ اس کو پھر خود مانگنے کی ضرورت نہ پڑے کسی سے، خود بھی مالدار رہے، اتنا یعنی صدقہ کرے۔ صدقہ کرنے کی شرائط ہیں کہ حرام مال سے صدقہ نہ کیا گیا ہو، خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، ریاکاری اور احسان نہ جتلایا جائے، اپنی پسند کے مال میں سے خرچ کیا جائے۔ صدقہ کرنے کی شرائط ہم نے دیکھ لی ہیں۔ ریاکاری اور احسان نہ جتلایا جائے، سورہ بقرہ آیت نمبر 264 میں ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقے احسان رکھنے اور تکلیف پہنچانے سے برباد مت کرو۔ اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کی مثال ایک صاف چٹان کی مثال جیسی ہے، جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر ایک زوردار بارش برسے، پس اسے ایک سخت چٹان کی صورت چھوڑ جائے، وہ اس میں سے کسی چیز پر دسترس نہیں پائیں گے جو انہوں نے کمایا، اور اللہ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ سلف صالحین کے صدقہ کرنے کے انداز کیا تھے؟ سلف صالحین کا خوش دلی کے ساتھ صدقہ کرنا، ایسے صدقہ کرتے کہ دائیں کو بھی پتہ نہ چلتا کہ بائیں نے کیا خرچ کیا ہے، بغیر گنے صدقہ کرنا، اپنے کھیتوں باغوں میں سے غربا اور فقراء کو لینے دینا۔ سلف صالحین خوش دلی سے صدقہ کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ جب اپنے گھر کے دروازے پر کسی سائل کو دیکھتے تو ان کا سینہ کھل جاتا، یعنی وہ خوش ہو جاتے اور کہتے، مرحبا اس آدمی کو جو میرے گناہ دھونے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر گنے صدقہ کرنا، اپنے کھیتوں باغوں میں سے غربا اور فقراء کو لینے دینا۔ جب تر کھجوروں کے پکنے کے دن آ جاتے تو عبداللہ بن زبیر اپنی دیوار میں ایک سوراخ کر دیتے، پھر لوگ وہاں سے گھس جاتے اور کھجوریں کھاتے اور ساتھ بھی لے جاتے، اور رجب اروا اپنے باغ میں داخل ہوتے وہ اس آیت کو بار بار پڑھتے، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، سورہ الکہف آیت نمبر 39۔ اللہ تعالیٰ سے غنا کا سوال کرنا چاہیے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ حسن خاتمہ کی دعا کرنی چاہیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ میرے دین کو درست فرما جو میرے معاملات کا محافظ ہے، اور میری دنیا کو درست فرما جس میں میرا معاش ہے، اور میری آخرت کو درست فرما جس میں میرا لوٹنا ہے،
اور میری زندگی کو بھلائی میں میرے لیے زیادتی کا باعث بنا دے، اور موت کو میرے لیے ہر شر سے راحت بنا دے۔ ہمارے کرنے کے کام کیا ہے اس میں؟ کہ صدقہ کرنے کی عادت ڈالے، اگرچہ کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے ہاتھ کی محنت سے صدقہ کریں، جو بھی وسائل یا صلاحیتیں ہوں ان کو استعمال کر کے نیکی کمائیں۔ جو چیز بھی پاس ہو اس میں سے تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے رہیں۔ عورتیں کھانا پکانے میں صدقہ کریں، دنیا کی بجائے آخرت کے بارے میں دوسروں سے مقابلہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔